بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیے جغرافی کا لیکچر نمبر 7 ہے، جو کہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 15 کے لاسٹ ٹاپک کو کور کرے گا۔ یہ لاسٹ ٹاپک ہے آسٹریلیا کی پاپولیشن سے متعلق، جس میں کہ آپ آسٹریلیا کی آباد کاری، آسٹریلیا میں آباد افراد کی تعداد اور ان کی آبادی کے خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آسٹریلیا کی آبادی کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹ تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام براعظموں میں سے سب سے کم آبادی آسٹریلیا میں موجود ہے۔ دوسری اہم بات کہ آسٹریلیا کے اصل باشندے کسے کہا جاتا ہے؟ آسٹریلیا کے اصل باشندے دراصل سمجھا جاتا ہے ایبارجنیز کو۔ ایبارجنیز کو آسٹریلیا کے نیٹیوز کہا جاتا ہے، جو تقریباً 1800 سال قبل انڈونیشیا سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو آسٹریلیا کی کالونائزیشن کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، اس کے مطابق کیپٹن جیمز کوک آسٹریلیا کے مشرقی ساحل میں سڈنی کے مقام پر لنگر انداز ہوئے اور پھر یہاں پر برٹش کالونیز بنتی چلی گئیں۔ ابتدا میں یہاں پر مجرموں کے لیے اور آزاد شہریوں کے لیے علیحدہ علیحدہ آبادیاں بنیں، اور اس کے بعد آزاد ہو جانے والے قیدیوں نے بھی یہاں پر ہی رہنا بہتر سمجھا، اور 19ویں صدی کے مڈ میں یورپینز کی تعداد بڑھ کر کم و بیش 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی، جو کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر 3 گنا مزید بڑھ گئی۔ آسٹریلیا کی آبادی میں سونے کی دریافت کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ 1890 میں 1890 میں کارگولڈی کی سونے کی کان دریافت ہوئی، اور اس کے بعد تو آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے منرلز کی ایکسپلوریشن ہونا شروع ہو گئی، جس میں بروکن ہلز، نیو ساؤتھ ویلز کی معدنیات کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں فوٹوگراف میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ ڈارک سکن پرسنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جو چاک سے اپنی باڈی پر کچھ پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ایبارجنیز ہیں، اور یہ آسٹریلیا میں پایا جانے والا اہم جانور، کیا نام ہے اس کا؟ جی، کینگرو۔ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ آسٹریلیا کے باشندوں کو اس کینگرو کی نسبت سے کینگروز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو آپ کو کیوی برڈ دکھائی دے رہا ہے نا اس والی پک میں، تو نیوزی لینڈ کے باشندوں کو اسے نسبت سے کیویز بھی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز آسٹریلیا کی آبادی کے بارے میں، جنہیں آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور انہیں آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ شارٹ کوسچنز میں اور MCQs میں اکثر یہ آپ سے دریافت کر لیے جاتے ہیں۔ ٹوٹل پاپولیشن آف آسٹریلیا ہے جناب 3,99,01,355 افراد پر مشتمل۔ دوسرا، ہم کسی بھی جگہ کی آبادی کو جب دیکھتے ہیں تو آبادی کے مختلف جو ہم مطالعہ کرتے ہیں آبادی کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رورل اینڈ اربن ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن کیا ہے، یعنی کسی بھی ملک یا علاقے یا بر اعظم کی جو آبادی ہے، اس میں شہری اور دیہی آبادی کا تناسب کیا ہے۔ آسٹریلیا میں اربن پاپولیشن 89% ہے، یعنی کہ 89%، کتنی زیادہ ہے نا، اور رورل پاپولیشن صرف 11% ہے۔ ابھی ہم ان کی وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔
اچھا جینڈر وائز اگر ہم پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں تو میل اینڈ فیمیل میں ہمیں میلز نظر آتے ہیں 49% اور فیمیل پاپولیشن ہے جی 51%. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آسٹریلیا میں ایڈلٹ کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 99% ہے. ڈینسٹی آف پاپولیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے یعنی آبادی کی گنجانیت کے لحاظ سے تو آسٹریلیا میں 5 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں. نیچے آپ کو یہ بار گرافس دکھائی دے رہے ہوں گے. یہ آسٹریلیا کی اربن اور رورل پاپولیشن کا ڈیٹا آپ کو 1955 ٹو 2020 دکھا رہے ہیں. اس میں جو گرین کلر ہے یہ بتا رہا ہے رورل پاپولیشن کو اور بلو کلر بعض میں دکھائی دیتا ہے جو کہ اربن پاپولیشن کے انکریز کو ظاہر کر رہا ہے. آسٹریلیا کے جو شہری علاقے ہیں ان میں سے کچھ تو بہت ہی زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں یعنی بہت ہی زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں گے یہاں پہلا علاقہ ہے کینبرا. کینبرا نام سنا ہے نا آپ نے؟ جی کینبرا کا نام کچھ سنا سنا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی کینبرا از دا کیپٹل ٹیریٹری آف آسٹریلیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 4,24,666 نفوس آباد ہیں. دوسرے نمبر پہ جو زیادہ آبادی والا علاقہ دکھائی دیتا ہے وہ ہے نیو ساؤتھ ویلز کا اور یہاں پر 67,64,600 نفوس آباد ہیں. تیسرا ایریا ہے جی وکٹوریا کا اور وکٹوریا کے اس علاقے میں 50,37,700 افراد آباد ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے آسٹریلیا کی پاپولیشن ڈینسٹی کا میپ جس کے اندر یہ آپ کو انڈیکس بھی دکھائی دے رہا ہے جو کہ لو ٹو ہائی پاپولیشن کو ظاہر کر رہا ہے لائٹ ٹو ڈارکر شیڈز میں. آسٹریلیا کے ساحلی اور حاشیائی علاقے آپ کو ڈارک کلر ٹنٹ شو کرتے دکھائی دے رہے ہیں. پھر اس سے متصل علاقے اور پھر اس سے آگے کا کچھ علاقہ. اسی طرح یہ والا علاقہ جو انتہائی شمال میں ہے اور یہاں پر آپ کو آسٹریلیا کے مغربی ساحلی علاقے میں بھی آبادی دکھائی دیتی ہے جنوبی علاقوں میں اور جزیرہ تسمانیہ میں بھی. ٹھیک ہے اور باقی کا تمام آسٹریلیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹیریئر اور یہ سارا جو ڈیزرٹ ریجن تھا یہ سارا کا سارا آپ کو بہت ہی کم آباد علاقوں میں نظر آئے گا. اچھا جب آپ بیٹا کرتے ہیں نا مطالعہ آبادی کا تو جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ فزیوگرافک میپ آسٹریلیا کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں فزیوگرافی ہوگی تو یقیناً آپ کو پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن اور ڈینسٹی سمجھنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آنی چاہیے. یہ کچھ بڑے ہی خوبصورت سے سینز ہیں جس میں کہ ہمیں آسٹریلیا کے مشہور شہر دکھائی دے رہے ہیں. یہ برسبین کی بندرگاہ ہے, یہ پورٹ آگسٹا کا ریجن ہے اور یہ ڈارون کی بندرگاہ اور شہر. اچھا آپ نے دیکھا کہ کیا قدر مشترک ہیں ان تینوں میں. ایک تو یہ آپ کو شہر نظر آ رہے ہیں, نمبر 2 ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں اور نمبر 3 جو آپ کو قدر مشترک نظر آنی چاہیے وہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں یہ دیکھیں پانی یہاں پانی یہاں پانی یہاں کیا ہے پورٹ سٹیز ہیں اور یہ پورٹ سٹیز بہت بڑے مراکز ہیں آسٹریلیا میں تجارت کے, فری ٹرانسپورٹیشن کے اور پیسنجر ٹرانسپورٹیشن کے. آسٹریلیا میں کیا ریزنز ہیں
پاپولیشن کی اور ریزنس فار ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ان آسٹریلیا. جی اس کو ذرا آپ تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر آسٹریلیا کا جو ابھی ہم نے میپ دیکھا جس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تمام آسٹریلیا میں آبادی کی تقسیم ایک جیسی نہیں ہے بلکہ غیر مساوی ہے، ان ایکول ہے. کہیں پر تو لوگ بہت زیادہ آباد ہیں، آبادی کی گنجانیت بہت ہی زیادہ ہے، اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کی گنجانی نہ صرف بہت کم ہے بلکہ لوگ اسپارسلی پاپولیٹڈ ہیں، دور دور چھدری آبادی ہے، اور بعض جگہ تو آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پیپل لائک ٹو لیو ان سٹیز سچویٹڈ along side the coasts while other areas especially the interior is sparsely populated. بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ یقینی بات ہے شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں جو کہ ساحلی علاقوں کے کناروں پر آباد ہیں، اور جو ملک کے اندرونی علاقے ہیں، جو آسٹریلیا کے اندرونی علاقے ہیں، وہاں پر آبادی چھدری ہے، یعنی لوگ دور دور آباد ہیں، ڈینسلی پاپولیٹڈ وہ ایریاز نہیں ہیں. اچھا یہاں پر ایک امیزنگ فیکٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ آسٹریلیا کی جو 80% آبادی ہے نا، وہ برسبن اور پورٹ آگسٹا کو اگر ہم ایک خط کھینچ کر ملا دیں نا تو اس کے ساؤتھ میں رہتی ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر برسبن اور یہاں پر پورٹ آگسٹا، ٹھیک ہے. تو 80% of the Australian population is living down here in the south of this line, and the other 20% is living in the rest of the continent. ہے نا امیزنگ فیکٹ؟ اچھا آسٹریلیا کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ان ایکول ڈسٹریبیوشن کیوں ہے پاپولیشن کی، تو اس کی ریزنز کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اور یہ جو تمام وجوہات ہیں ان کو آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایٹ کوسٹل ایریاز اینڈ ان سٹیز مور پاپولیشن ریزائڈز. زیادہ تر آبادی ہمیں نظر آتی ہے ساحلی علاقوں میں اور بڑے شہری علاقوں میں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ the climate is pleasant as of the temperate zone. ان علاقوں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار ہے اور منطقہ معتدلہ قسم کی آب و ہوا ہے، اور یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فزیکل فیکٹر ہے، جغرافک فیکٹر ہے کسی بھی جگہ پر لوگوں کے پاپولیٹڈ ہونے کے لیے. باقی آسٹریلیا کے مقابلے میں یہاں پر مور رینز ہوتی ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، مطلب کہ ایڈیکویٹ سپلائی آف واٹر ہے. زندہ رہنے کے لیے پانی کس قدر ضروری ہے، پانی سے ہی بہت سے امور سر انجام دیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ پانی کی جو فراہمی ہے وہ موجود ہے. نیئرنیس ٹو دا ٹریڈنگ پورٹس. ایک اور بات کہ چونکہ آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ بزنس سے وابستہ ہیں، لہٰذا یہ پورٹس جو ہیں یہ بڑی تجارتی بندرگاہیں بھی ہیں. اربن ایمینٹیز. اچھا لوگ کیوں رہنا پسند کرتے ہیں شہروں میں؟ کیونکہ وہاں پر شہری زندگی کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہاں پر ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہیں، وہاں پر ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، اور وہاں پر سوشل سیکیورٹی پرووائڈڈ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں بنسبت دیہی علاقوں کے. نیکسٹ ہے جی بیٹر بزنس اینڈ جاب اپارچونیٹیز. شہروں کے اندر روزگار کے بہت بہتر مواقع ہیں اور کاروبار کو بڑھانے کے بھی بہت بہترین مواقع موجود ہیں، لہٰذا یہاں پر لوگ آباد رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور ان علاقوں کے اندر بھی آبادی زیادہ ہے جہاں پر اویلیبلٹی آف کلٹیویبل
لینڈس ہے. جہاں پر قابل کاشت اراضی موجود ہے ان علاقوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہمیں آبادی کا تناسب زیادہ نظر آتا ہے، آبادی کی گنجانیت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا، کچھ علاقے ایسے بھی تو ہیں کہ جہاں پر آبادی کم ہے. وہ کون سے علاقے ہیں؟ وہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈینسٹی آف پاپولیشن ان دا انٹیریئر از اونلی 1 person per 20 kilometers. انٹیریئر میں، جو کہ اندرونی علاقہ ہے براعظم آسٹریلیا کا، وہاں پر ساحلی علاقوں کی نسبت آبادی کی گنجانیت بہت ہی کم ہے، یعنی صرف 1 فرد فی 20 کلومیٹر میں آباد نظر آتا ہے. The population density is very low in rural areas and in the interior especially because اچھا، اب اندرونی علاقوں کے اندر اور جو دیہی علاقہ جات ہیں آسٹریلیا میں، ہم نے دیکھا صرف 11% آبادی جو ہے نا وہ دیہاتوں میں آباد ہے. تو کیا وجہ ہے کہ دیہاتوں میں آبادی اتنی کم ہے؟ ان علاقوں کے اندر شارٹیج آف واٹر ہے، پانی کی بے انتہا کمی ہے. جی، کیوں کمی ہے؟ اب ذرا آپ نے جو کلائمیٹ پڑھی ہے نا آسٹریلیا کی، اسے اپنے ذہن میں لائیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے علاقے ہیں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، جہاں پر کہ پانی کی سپلائی ایڈیکویٹ ہے، اور کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش کم ہوتی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتی. لہٰذا وہاں یا تو پانی کی کمی ہے یا پھر پانی بالکل ہی نایاب ہے. دوسرا، انیڈیکویٹ واٹر سپلائی آف فار اینیمل رینچنگ. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اینیمل رینچنگ، ڈیری فارمنگ آسٹریلیا کی صنعتوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور شیرکاری یہاں پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن چونکہ کچھ علاقوں کے اندر جانور، بھیڑ بکریاں وغیرہ پالنے کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، لہٰذا لوگ وہاں پر آباد ہونا پسند نہیں کرتے ہیں یا بہت ہی کم آبادی ہے. تیسرا یہ کہ ہائیلی میکانائزڈ فارمنگ اینڈ مائننگ. آسٹریلیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فارمنگ، جو کاشتکاری ہے، جو زراعت ہے، جو مائننگ یا کان کنی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ افراد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کیوں نہیں پڑتی ہے؟ کہ یہ تمام کام ہائیلی میکانائزڈ ہیں. بہت بڑی بڑی مشینوں کی مدد سے، جدید آلات اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یہاں پر کاشتکاری اور مائننگ عمل میں لائی جاتی ہے، یعنی منرل ایکسٹریکشن جو کی جاتی ہے وہ بھی مشینری کی مدد سے کی جاتی ہے. لہٰذا کم افراد ان شعبوں سے وابستہ ہیں. پھر ہارڈشپس آف رورل لائف کی، دیہی زندگی کی اپنی کچھ مشکلات ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی لوگ دیہات میں آباد ہونے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. لیک آف فیسلٹیز ہے، اور رف اینڈ ٹف ڈیزرٹ اینڈ کاسٹ لینڈسکیپس. آسٹریلیا کے ڈیزرٹس جو ہے نا وہ بہت ہی ٹف ایریاز ہیں، بہت ہی رف ڈیزرٹ ریجنز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان اندرونی علاقوں میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. ایک اور فیکٹر آسٹریلیا کے لینڈسکیپ میں ہے، اور وہ ہے کارسٹ لینڈسکیپ، جو کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت سے لائم سٹون اور لائم اور کاسٹ کے ریجنز ہیں. تو اسی وجہ سے وہاں کی ٹپوگرافی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہاں پر رہائش اختیار کی جا سکے. لہٰذا ان علاقوں میں بھی کم افراد سکونت اختیار کرتے ہیں. The only source of water supplies are the artisan wells. اور وہاں پر پانی کی فراہمی کا جو واحد ذریعہ ہیں وہ آرٹیزن ویلز ہیں. اچھا، آرٹیزن ویلز جو ہے نا یہ آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیں.
آرٹیزن قسم کے جو کنویں ہیں یہ ایسے کنویں ہوتے ہیں جن میں کہ راکس کی انڈر نیتھ لیئرز، پرمیبل اور امپرمیبل لیئرز کی کچھ بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ نیچرلی واٹر اپ ویلنگ ہوتی ہے، پانی اوپر کی طرف چڑھتا ہے، اور یہ آرٹیزن ویلز جو ہیں یہ آسٹریلیا میں ان علاقوں میں جہاں پر پانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے وہاں پر پانی کے حصول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا کی فارمنگ کا ایک سین ہے۔ فارمز ہیں آسٹریلیا کے، بہت بڑے بڑے سائز کے فارمز ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے اوپر یہ یہاں پر تھریشرز اینڈ کمبائنز جو مشینز جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں کاشتکاری کے لیے۔ ادھر آپ کو ایک مائننگ کا سین دکھائی دے رہا ہے، مائننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہیوی مشینری یوز ہو رہی ہے، اور یہ انٹیریئر کا ایک سین ہے جہاں پر آپ سینڈی ریجن دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آپ کارسٹ لینڈسکیپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کارسٹ لینڈسکیپ کیسا ہوتا ہے نا، کچھ اندازہ ہوا؟ اب یقینی بات ہے ان ایریاز کے اندر تو بڑے بڑے شہر آباد کرنا مشکل ہے نا۔ اچھا، فارمنگ اور مائننگ اور اسی طرح سے جو اینیمل رینچنگ وغیرہ جو ہے وہ بہت ہی لارج اسکیل پر آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور ہائیلی میکنائزڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان شعبوں سے وابستہ افراد کی تعداد کافی کم ہے۔ یہاں پہنچ کر آسٹریلیا کی آبادی سے آپ کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت ہم نے تفصیل سے آبادی کو اسٹڈی نہیں کیا ہے، کچھ خاص باتیں آبادی کے بارے میں ہم نے سیکھی ہیں۔ تو اب چیپٹر چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں سوالات کو اور ایکسرسائزز کو، اور آسٹریلیا کے ایکسرسائزز کے یہ سوالات جو ہیں یہ آپ نے لانگ کوسچنز کے طور پہ پریپیئر کرنے ہیں۔ کچھ اسائنمنٹس آپ لوگوں کو میں آلریڈی اسائن کر چکی ہوں، اور اب اردو میں بھی اور انگلش میں بھی آپ کے سامنے سوالات موجود ہیں، انہیں اب آپ بہت ہی اچھے سے تیار کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو فیکٹس اینڈ فگرز آسٹریلیا کے تمام چیپٹر میں دیے گئے ہیں، آپ ان تمام کو ایم سی کیوز کے لیے پریپیئر کر لیجئے۔ یہاں آ کر آپ کا آسٹریلیا کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور بر اعظم کو اسی طرح سے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔